سورہ طٰہٰ آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، ان کو چنا اور اس کے بعد وحی فرمائی، جس میں سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی وہ یہ تھی کہ میں اللہ ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ اس کے بعد پھر نماز کا حکم دیا، پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام جاری تھا۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر بقیہ حصے کا تذکرہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر وادی طویٰ کے اندر کوہ طور پر موجود تھے، اس وقت آپ کے ہاتھ کے اندر ایک لاٹھی تھی، جس کو عربی کے اندر عصا کہتے ہیں، ڈنڈا بھی کہتے ہیں، اور وہ لاٹھی بھی اس قسم کی تھی کہ ایک طرف سے تو مکمل بالکل برابر تھی اور دوسری طرف سے وہ دو رخی تھی۔ جس طریقے سے عام طور پر جو لوگ بکریاں چراتے ہیں تو وہ اسی قسم کے رکھتے ہیں کہ اس کے آگے سے دو منہ ایسے بنے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر وہ کسی ٹہنی کو پکڑ لیتے ہیں، گھما لیتے ہیں، اس کو نیچے لے آتے ہیں۔ اس قسم کے لاٹھی تھی آپ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمانے تھے، تو آپ نے پوچھا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو تو پہلے پتہ تھا کہ کیا چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے۔ اللہ نے تو اتنی بات پوچھی تھی، پھر آپ نے پوری کی پوری وضاحت کر دی کہ میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس کے اوپر پتے جھاڑتا ہوں، اور بکریوں کے لیے بھی میں اس سے کام لیتا ہوں، بکریاں بھی اس کے ساتھ میں ہانک لیتا ہوں، اور بھی میرے کافی کام ہے اس کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو نیچے ڈالو۔ نیچے ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اور سانپ بھی اچھا خاصا، اور یہ نہیں کہ صرف نظر آ رہا تھا بلکہ وہ دوڑ بھی رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ عجیب بات ہے، ابھی تو یہ سانپ نہیں تھا، یہ سانپ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو۔ تو ایک انسان کی فطرت میں ڈر خوف تو ہے، سانپ بچھو ان چیزوں سے موذی جانور ہیں، انسان گھبراتا ہے، ان سے ڈرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس کو پکڑ لو اور ڈرنا نہیں ہے۔
جب آپ اس کو پکڑ لیں گے تو ہم اس کو اپنی اصلی حالت پہلے کیا تھی؟ عصا، ہم اس کو پھر عصا بنا دیں گے۔ تو آپ نے اس کو پکڑ لیا ہمت کر کے تو وہ عصا ہی تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے اندر ایسے ڈالو۔ جب بغل کے اندر ہاتھ ڈالا فرمایا کہ اب اس کو نکالو۔ جب نکالا تو بالکل چمکدار، روشن، بالکل سفید۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بیماری نہیں تھی جیسے کسی انسان کا ہاتھ برس کی وجہ سے بالکل سفید ہو جاتا ہے، وہ جسم سے الگ نظر آتا ہے، فرمایا کہ بیماری نہیں تھی، یہ ہماری قدرت کی ایک نشانی تھی۔ تو عصا اور ید بیضا، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں اور ید بیضا سفید ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو نشانیاں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مزید تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لی۔ جب دو معجزات عطا ہو گئے تب اللہ نے حکم دیا کہ اب ایسا کرو کہ اب فرعون کے پاس جاؤ، جہاں سے آئے تھے اب پھر اسی کے پاس جاؤ اور جا کر تبلیغ کرو، میرا پیغام پہنچاؤ، میرا تعارف کرو، اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ بڑا سرکش بن گیا ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے بلکہ وہ تو خود خدائی کا دعوے دار ہے۔ اس نے تو یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، رب اعلیٰ میں خود ہوں۔ بس یہاں تک بات مکمل ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب نبوت بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم بھی دے دیا اور پہلے بھیجا بھی فرعون کی طرف، تو ساری کی ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام نے سوچی کہ میں جب جاؤں گا تو وہاں میں اس کے ساتھ بات کیسے کروں گا، اس کا سامنا کیسے کروں گا۔ ابھی تک تو میں خود 10 سال پہلے وہاں سے خود ڈر کر نکلا تھا، پھر وہ بندہ جو مر گیا تھا اس کی بات نہ وہ چھیڑ لے، وہ تو ویسے بڑا جابر ہے، وہ تو کہتے ہیں میں خود رب اعلیٰ ہوں، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، پھر میں بات کرتا ہوں تو پھر میری زبان کے اندر لکنت ہے، میرا مذاق نہ اڑائے، مجھے تیری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ قَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہِیَ عَصَايَ، یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس کے اندر دوسرے بھی کئی منافع ہیں، دوسرے بھی کافی فائدے ہیں، کافی لاٹھی میرے کام آتی ہے۔ قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ اس عصا کو ڈال دو اے موسیٰ، فالقاها، پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا۔ جیسے زمین پر گرایا، فاذا ہی حیۃ، پس اچانک وہ تو ایک سانپ بن گیا، تسعی، جو دوڑتا تھا۔ قال، اللہ نے فرمایا، خذها، اس کو پکڑ لیجئے، ولا تخف، اور آپ ڈریے مت، سنعیدها، ہم اس کو لوٹا دیں گے، سیرتها الاولی، اس کی پہلی حالت میں، پہلی سیرت پر یہ واپس آ جائے گا۔ یہ ایک معجزہ ہو گیا۔ وَضْمُمْ يَدَكَ، اور ملائیے اپنے ہاتھ کو، اِلیٰ جَنَاحِكَ، اپنے بازو کی طرف، یعنی کہ اپنی بغل کے اندر اپنا ہاتھ ڈالو، تخرج بیضاء، یہ نکلے گا بالکل سفید، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، یعنی کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہ ویسے روشن ہو جائے گا، اللہ اس کو روشن کر دے گا۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں، یعنی کہ ساری نشانیاں نہیں ہیں، اللہ کی قدرت کی تو بے شمار نشانی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے کچھ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، جو اللہ نے دکھا دی۔ اب حکم دیا، اذهب الی فرعون، آپ جائیے فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک اس نے سرکشی کر لی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کیفیت طاری ہوئی ہوگی، جو ان کو مزہ آیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کلام کے اندر پھر مزہ کیسے نہیں آئے گا۔ اور باتیں بڑی پیاری پیاری تھی، اللہ کی وحدانیت کی بات تھی، اس کی بندگی کا حکم تھا، پھر قیامت کا تذکرہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ آپ ایسے بندے کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھیں، اس کے ساتھ آپ میل ملاپ نہ رکھیں جو قیامت کا منکر ہو، یعنی کہ یہ بھی بتا دیا کہ اچھے بندوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، برے بندوں سے بچنا ہے۔ ساری کی ساری باتیں ہو گئی۔ اب یہ جب ساری کی ساری باتیں ہو رہی تھی تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا جو جلال تھا، اللہ تعالیٰ کی جو دہشت تھی، وہ طاری ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آئے تو تھے وہ آگ لینے کے لیے، کیا پتہ تھا کہ آگ کے بجائے نار نہیں بلکہ نور مل جائے گا۔ آگ کا ایک شعلہ لینے آئے تھے، ایک انگارہ اٹھانے آئے تھے، یا یہ کہ کوئی بندہ مل جائے گا جس نے آگ جلا رکھی ہے تو مجھے راستہ بتلا دے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود سارا کا سارا راستہ دکھا دیا، اور وہ بھی جنت تک کا سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے خود راستہ دکھا دیا۔ اور پھر یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ آگ ملتی، اللہ نے نور نبوت عطا فرما دیا۔ تو نوازشات بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو اللہ کا جو جلال تھا، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت تھی، وہ آپ کے اوپر چھائی ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہونا بھی ایسے چاہیے تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ موسیٰ اس وقت کس حال میں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہو نا، تو اس کی پریشانی کے برعکس کو اور نئی بات اس کے سامنے رکھ دو تو وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جاتا ہے کہ ابھی میرے ساتھ کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، فوری طور پر اس کا دماغ دوسری جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ جو اس وقت دہشت کی حالت ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اس سے تھوڑا سا موسیٰ باہر نکل آئے۔ تو پوچھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کو تو پہلے پتہ تھا۔ ایک تو یہ وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا خیال تبدیل ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ایک نشانی دینی تھی، ایک معجزہ عطا فرمانا تھا، اور وہ بھی اسی عصا کے ساتھ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ پوچھتے اور ایسے فرماتے جو تیرے ہاتھ میں تو نیچے ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس کو سانپ بنا دیتے، چونکہ اندھیرا تھا، بالکل رات کی تاریکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں گمان اور خیال آ سکتا تھا کہ تو میں نے پہلے سانپ پکڑا ہوا تھا، تو اللہ نے مجھے بچا لیا، شکر ہے، یہ تو میرے ہاتھ میں سانپ تھا۔ تو اللہ نے تسلی کرا دی وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی کہ تسلی ہو گئی، پھر دیکھا ہاں یہ تو عصا ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں سے خیال آ جائے کہ پہلے سانپ تھا۔ اللہ نے پوچھ لیا کہ کیا ہے؟ جب تسلی ہو گئی، اب ایک چیز ہاتھ کے اندر ہے، جتنا بھی اندھیرا کیوں نہ ہو، پتہ چل گیا کہ ہاں ہاں وہی عصا ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے، میں اس کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ یہ عصا سنت ہے۔ آج کل اگر کوئی بندہ اپنے ساتھ عصا رکھے تو لوگ کہیں گے لو جی اللہ ہی خیر کرے۔ ماحول ہی تبدیل ہو گیا آج کل بے شمار ایسی سنتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ سنت پر عمل کرنا شروع کر دے، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو چل گیا ہے، یہ تو ہو گیا پاگل، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا۔ عصا تو پھر دور کی بات ہے، آج کل کوئی بندہ اگر یہ تسبیح لے لے اور ذکر شروع کر دے، لوگ پوچھتے ہیں خیریت ہے، تیرے حالات ٹھیک ہیں، گھر میں تو سب خیریت ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی خیریت ہے۔ کہتے ہیں پھر یہ کیا نیا چکر چلا رکھا ہے، خیر کی تسبیح ہے؟ یعنی کہ ماحول ایسا بدل گیا، ہاتھ میں ٹچ موبائل ہو تو یہ ٹھیک ہے، بے شک کوئی پڑھا لکھا ان پڑھ ہے، کوئی جاہل ہے، امیر غریب، ٹچ موبائل یہ سوٹ کرتا ہے لیکن تسبیح نہیں کرتی۔ کوئی بندہ تسبیح لے کر پھرتا تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کوئی بندہ اس دور کے اندر عصا لے کر آ جائے، دیہاتوں کے اندر تو پھر بھی کچھ نہ کوئی رواج باقی ہے، لیکن شہروں کے اندر کوئی بندہ اگر ابھی ہمارے نمازی میں سے کوئی بندہ آ جائے تو سارے اسی کو دیکھیں گے نا۔ اگر ابھی کو آ جائے تو ماشاءاللہ سارے کے سارے قرآن کو تو نہیں دیکھیں گے نا، اسی کو دیکھیں گے یا اللہ خیر۔ تو یہ نبیوں کی سنت، صرف موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، ہمارے نبی پاک کی بھی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ
ہمیشہ عصا مبارک رکھا کرتے تھے، اور کبھی عصا نہیں ہوتا تھا تو آپ ایک نیزہ رکھتے تھے، اور جب کبھی آپ نماز پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے تو وہ نیزہ اپنے آگے گاڑ دیتے تھے، اور وہ بطور سترہ ہوتا تھا۔ سترہ جانتے ہیں نا یا نہیں پتا؟ شکر الحمدللہ کہ اس بات کا پتہ ہے۔ یعنی کہ آگے اگر کوئی لکڑی گاڑ دی جائے تو اس کے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے، تو وہ نمازی سے آگے گزرنا نہیں ہوتا، آگے سے گزرنا نہیں ہوتا۔ سترہ آ گیا تو اس نے نمازی کے آگے سے، یعنی کہ اس نے نمازی کا خیال رکھا ہے، سترے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ حالانکہ بظاہر تو لکڑی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی یا تو عصا رکھتے تھے یا وہ نیزہ، اور اس کو بطور سترہ بھی استعمال فرما لیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بے شمار فائدے ہیں، تبھی تو نبیوں کی سنت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ہوتا تھا، اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرے ہاتھ میں اور دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب دائیں ہاتھ کے اندر اس کو پکڑا ہوا تھا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دیکھا ہاں یہ عصا ہے، بتایا کہ اللہ یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے۔ اب اللہ نے تو اتنی بات پوچھی تھی نا کہ ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب تو ختم ہو گیا، قال ہی عصاج، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ جتنی بات پوچھی اس کا تو جواب پورا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے 3 باتیں اور اضافی کر دی، اتوکأ علیہا، اس کے اوپر میں ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی میرے بڑے کام آتا ہے۔ ایک سوال کیا، جواب 3 اضافی کیوں دیے؟ ایک جواب تو اصل تھا قال ہی عصاج، 3 اور اضافی 4 جواب دے دیے، کیوں دیے؟ وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے ساتھ اب ہم کلام تھے تو مزہ اتنا زیادہ آ رہا تھا کہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ بات بڑھے۔ ہمارا کہیں پر تعلق نہ ہو، سرسری تعلق ہو، ہمیں کو فون کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے جی اور سنائیں، آپ بتائیں جی بات کیا کرنی ہے آپ نے۔ جب تعلق نہیں ہوتا ہم کیا کہتے ہیں، مطلب کی بات کرے، بھائی میں کو فارغ بیٹھا ہوں۔ جہاں تعلق ہوتا ہے اور سنائیں جی، اور سنا دیا، کوئی اور وہ بھی سنا دیا، کچھ اور۔ یہ گھنٹے گھنٹے کے جو پیکج ہے نا پاکستان میں، تقریباً 24 گھنٹے میں سے ان کے 7-8 گھنٹے تو الحمدللہ سارے کے سارے لوگ موبائل کو دے رہے ہیں، جیسے کوئی عبادت ہو۔ اور باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر آپس کے اندر کوئی شادی شدہ بہنیں ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آج کیا پکا رکھا ہے، وہ ماں سے پوچھے گی، ماں کو فون کر کے ماں اس سے پوچھے گی آج کیا پکایا، کل کیا پکایا تھا، اچھا کپڑے کب دھوئے تھے، مشین لگا رکھی ہے، کب تک فارغ ہو جاؤ گی۔ اب سارے خوش نمازے سے عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور مردوں کا کیا کام ہوتا ہے، کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں سامنے دکاندار کو دیکھ رہا ہوں، صبح سے بیٹھا ہوا ہے، موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے۔ یہی باتیں ہوتی ہیں نا۔ ابھی فلانا ہاں ابھی یہاں سے گزر کے جا رہا تھا، اس کے ساتھ فلانا بندہ بھی تھا۔ یعنی کہ اس کے اندر عورتیں مرد سب برابر ہیں، ماشاءاللہ پیکے سب کراتے ہیں، صرف عورتیں نہیں کراتی، سب کے سب کراتے ہیں۔ اور باتیں یہی ہوتی ہیں، اور سنائیں، اور سنا سنا کے انسان ختم ہو جاتا ہے، موبائل تھک جاتا ہے، لیکن ہمارا اور سنائیں یہ نہیں ختم ہوتا۔ تعلق ہوتا ہے نا، بات ہوتی ہے محبت کی، کہ جب محبت ہو، پیار ہو، تو پھر اور سنو اور سنو، انسان سنتا رہتا ہے اور سناتا بھی رہتا ہے، باتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی معاملہ محبت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی نا، یہ موبائل تو نہیں تھا، تو براہ راست بات ہو رہی تھی، لیکن تھی آڈیو کال، ویڈیو نہیں تھی۔ اب یہ آڈیو کال چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تو ختم ہو گیا تھا، قال ہی عصاج، اللہ عصا ہے، لیکن دل چاہتا تھا کہ اور باتیں کروں، اس کو اور میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی میرے کام ہیں۔ یعنی کہ آپ چاہتے تھے کہ میری بات تھوڑی اور لمبی ہو، اللہ کے ساتھ تھوڑی اور زیادہ بات چیت ہو میری۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے تھے، اللہ بھی آپ سے محبت فرماتے تھے۔ اب آپ نے کیا فرمایا، اتوکأ علیہا، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھئی ایک ڈنڈے کے اوپر ٹیک کون لگاتا ہے؟ انسان کے پاس کوئی یعنی کہ پیچھے دیوار ہو یا کوئی تکیہ ہو، ہم اس کے اوپر ٹیک لگاتے ہیں، تو ڈنڈے پر ٹیک کیسے لگائی جاتی ہے؟ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو لوگ بکریاں چراتے ہیں، تو بکریوں کو جب وہ چراتے ہیں نا، بکریاں آگے پھر رہی ہوتی ہیں، چر رہی ہوتی ہیں، تو ڈنڈے کے اوپر ایسے ٹیک لگا کے وہیں کھڑے کھڑے ٹیک لگا لی جاتی ہے۔ یہ ہے اتوکأ علیہا، اس کو اور میں ٹیک لگاتا ہوں۔ کبھی آگے سے ٹیک لگا، کبھی اس کو یہاں پر رکھ کے ایسے اس کو ٹیک لگا لی،
تو جو چلتے پھرتے بھی استعمال کرتے ڈنڈا، اس کے ان کو پتہ ہے کہ اس کے کیا کیا مقاصد ہیں، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پتے جھاڑنا، پتے گریں گے نیچے، بیری کے پتے کسی اور درخت کے، بکریاں ہیں بھیڑیں ہیں وہ سارے نیچے آ جائیں گی، اکٹھی ہو جاتی ہیں، ہمارا مالک ڈنڈا مار رہا ہے، وہ ساری دوڑ کے آ جاتی ہیں، وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کام ہے۔ معارب اخرى سے مراد یہ ہے، یعنی کہ جیسے ڈنڈا ہوتا ہے دیہاتوں کے اندر، ڈنڈا یہاں کندھے پر رکھ کے اور اس کے پیچھے گٹڑی ہوتی ہے۔ اب گٹڑی کو ویسے اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ ڈنڈا اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، یہاں چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے اور پیچھے جناب وہ گٹڑی ہوتی ہے، بندی ہوتی ہے اور انسان جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈنڈے کے بہت کام ہے، یعنی کہ کتا آ جاتا ہے، کوئی سانپ بچھو آ جاتا ہے، یہ کوئی ایک بھیڑیا ہے، چیتا ہے، شیر ہے، یہ کوئی بندہ بندے پر حملہ آور ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈنڈے کے بہت سارے کام ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اللہ اس کے تو بڑے کام ہیں، اس سے تو میں بڑے کام نکالتا ہوں۔ جب تسلی ہو گئی، وہ ڈنڈے کے فضائل بھی آپ نے سنا دیے کہ میں سے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اچھا اب اس کو نیچے پھینکو۔ تسلی ہو گئی کہ ہے تو ڈنڈا، قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو نیچے ڈالو، فالقاہا، اب نیچے رکھ دیا اسے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر سب سے پہلے نبی خود عمل کرتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اس کو ڈال دے، آپ نے فوراً ڈال دیا۔ جیسے اس کو نیچے ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو ایک سانپ بن گیا اور وہ بھی دوڑتا ہوا۔ رات کا ٹائم ہے، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یا اللہ ابھی تو یہ ڈنڈا تھا، یہ کیا بن گیا ہے؟ آپ اتنے پریشان ہوئے کہ آپ، ظاہر سی بات ہے انسانی فطرت ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ موسیٰ علیہ السلام جب نبی تھے تو وہ ڈرے کیوں؟ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، عام انسان نہیں ہوتے، وہ بلند ترین شان والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اعلیٰ ترین مقام والے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے تو انسان ہیں۔ جس طریقے سے عام بندوں کو بھوک ستاتی ہے، نبیوں کو بھی بھوک ستاتی ہے۔ جیسے عام بندہ بیمار ہو جاتا ہے، نبی بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جیسے عام بندہ تجارت کرتا ہے، نبی بھی تجارت کرتے ہیں۔ جیسے عام بندہ ڈرتا ہے تو نبی بھی ڈرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی تھوڑی سی ہوا تیز چلتی، تھوڑے سے بادل آتے، فوراً وضو فرماتے اور مسجد کے اندر چلے جاتے اور نماز کے اندر مشغول ہو جاتے۔ ایک دن فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول عجیب بات ہے، جیسے بادل آتے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بارش برسے گی، موسم اچھا ہو جائے گا، بڑا مزہ آئے گا، لیکن جب بھی بادل آئے آپ فوراً مسجد میں چلے جاتے ہیں، چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ فوراً آپ کے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، قوم عاد پر بھی جب بادل آئے تھے تو وہ پہلے بہت خوش ہوئے تھے، وہ خوش ہوئے تھے کیونکہ اس وقت خشک سالی تھی، قحط کا زمانہ تھا، جیسے بادل آئے تو وہ کہنے لگے برسیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، ھذا عارض ممطرنا، اللہ فرماتے ہیں بل ھو ما استعجلتم بہ، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے، لے وہ عذاب، لے وہ عذاب، یہ وہ عذاب ہے۔ فرمایا کہ اے عائشہ، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بادل برسیں گے تو یہاں پر خشک سالی ختم ہو جائے گی اور ہمارے کھیت سب کچھ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، لیکن وہاں سے بارش نہیں، آگ برسی تھی۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی خوشیاں منا رہے ہوں، یہاں پر بھی آگ برسنا شروع ہو جائے، اس لیے میں نماز کے اندر مشغول ہو جاتا ہوں۔ یعنی دیکھو اللہ کے نبی بھی ڈرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ تو سانپ ہے، تو آپ جو بالکل درخت کے قریب تھے، وہ جو روشن ہو رہا تھا، جہاں پر تجلیات اللہ تعالیٰ ڈال رہے تھے، وہاں سے آپ فوراً نیچے کی طرف دوڑے۔ جب آپ دوڑے، اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر بلایا کہ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ اور جس جگہ تمہیں پہلے کھڑا کیا تھا درخت کے تنے کے پاس، وہیں پر آؤ اور آ کر اس کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام تو فوری طور پر نیچے چلے گئے کہ سانپ ہے اور میرے ہاتھ میں تو وہ عصا بھی نہیں ہے کہ اس کو میں مار سکوں، میرے تو بالکل ہاتھ خالی ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو یہ ایک فطری بات تھی، یہ ڈر۔ تو آپ فوراً نیچے چلے گئے، اللہ نے بلایا کہ ادھر آؤ، قال خذها ولا تخف، ڈرنا نہیں ہے، اس کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ کا حکم بھی ہے تو اس کو پکڑوں تو کیسے پکڑوں؟ تو آپ نے نا ایک کمبل لیا ہوا تھا،
صوف کا، اون کا تھا. اس وقت کمبل ہوتے بھی ایسے تھے. آپ نے کیا کیا کہ ہاتھ کے اوپر لپیٹا، لپیٹ کر اس کو پھر پکڑوں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتہ بھیجا. تو فرشتہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے کہ موسیٰ کو ڈسنا ہے تو یہ کمبل بچا لے گا. اب موسیٰ فرماتے ہیں کہ بچا تو نہیں سکتا واقعی، لیکن کیا کروں، انسان ہوں، میں ڈر گیا تھا. فرق کہ اس کو اتارو، پکڑو اس کو. جب پکڑا تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ سیدھا جبڑے سے ایسے پکڑا. جیسے ہی پکڑا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم اس کو پہلی حالت میں واپس لے آئیں گے. جیسے جبڑے سے پکڑا، وہ جو اس کے دو رخ تھے وہ ایک رخ ہاتھ میں آ گیا، وہی ڈنڈا تھا. نہ سانپ تھا نہ اس کا جبڑا تھا، وہی لاٹھی کے جو دو رخ تھے وہ ایک رخ ہاتھ کے اندر آ گیا. اب یہ جو ایک دہشت تھی، جو ڈر خوف، وہ تو ختم ہو گیا. اب اللہ فرماتے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے اندر لے جاؤ. وہاں لے گئے، فرمایا کہ اب اس کو باہر نکالو. نکالا تو بالکل سفید روشن. اللہ فرماتے کہ یہ دوسری نشانی ہے. ہم نے آپ کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ان دو کی جھلک کرائی ہے. نشانی تو بے شمار ہیں، لیکن یہ ایک جھلک ہے. آپ کو حوصلہ بھی ہو گیا، آپ کو تسلی بھی ہو گئی، اللہ کے ساتھ بات چیت بھی ہو گئی. بس اتنا مزہ آیا ہوگا آپ کو کہ الفاظ کے اندر بیان کرنا ناممکن ہے. کہ لینے جا رہے تھے آگ، مل گئی نبوت، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرما دیے. معجزہ کا معنی ہے عاجز کرنے والی چیز. معجزہ اور کرامت یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اللہ نبی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر فرما دے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. جیسے نبی برحق ہوتے ہیں، ان کے معجزات بھی برحق ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی ولی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر فرما دے، ہوتی اللہ ہی کی قدرت ہے، تو وہ کرامت کہلاتی ہے. ولی بھی برحق ہوتا ہے، اس کی کرامت بھی برحق ہوتی ہے. تو معجزہ اور کرامت حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، وہ جس کے ہاتھ پر چاہے اس کو ظاہر فرما دے. اب اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں، دو معجزات عطا ہوئے، اور یہ نہیں تھا کہ بس اس وقت یہ معجزہ ملا اور اس کے بعد پھر چھٹی ہو گئی. نہیں، اللہ نے بتا دیا کہ جب بھی آپ لوگوں کے سامنے تبلیغ فرمائیں گے، لوگ پوچھیں گے ہم کیسے مان لیں تو اللہ کا نبی ہے، تو ان کے سامنے تم دونوں چیزیں پیش کر سکتے ہو کہ دیکھو یہ لاٹھی ہے، جب اس کو نیچے ڈالا تو پھر سانپ بن گیا، پھر اس کو اٹھایا تو پھر وہ لاٹھی. پہلی بات تو ڈر لگتا ہے. اب اگر کوئی سانپ لے کر پھر رہا ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے نا کہ یہ سانپ ڈسنے والے نہیں ہوتے، ان کو ٹیکے لگا رکھے ہوتے ہیں، کسی نے اس کے دانت نکال رکھے ہوتے ہیں. یعنی تسلی تو ہے کہ یہ اگر ڈسنا ہوتا تو اس کو بھی تو ڈستا نا. اس کا کون سے کوئی رشتہ دار اس کو لے کر پھر رہا ہے، کبھی گلے میں ڈال لیتا ہے، کبھی ہاتھ میں لے کر پھر رہا ہوتا ہے. اس کو نہیں کاٹے تو مجھے کیوں کاٹے گا؟ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ کہے اس کو ہاتھ لگا، ہم لگائیں گے. انسانی فطرت ہے نا، وہ ڈرتا ہے. سانپ مرا ہوا بھی پڑا ہو تو ایک دفعہ انسان سوچتا ہے بھی مرا ہوا مجھے کاٹ نہ لے. تو پہلی بار جب یہ سارا کا سارا مسئلہ بنا تو موسیٰ علیہ السلام پر خوف کی کیفیت تو آنی تھی، انسانی فطرت ہے. لیکن جب ایک بار دیکھ لیا کہ یہ تو لاٹھی ہے، اس کے بعد پھر سانپ ہے، پھر دوبارہ لاٹھی ہے، تو ڈر خوف ختم ہو گیا. یہ جو لوگ پکڑ کے پھرتے ہیں نا، پہلی بار یہ بھی ضرور ڈرے ہوں گے، لیکن اب ان کا مزاج بن گیا. وہ سانپ ان کے اوپر ایسے جا رہا ہوتا ہے، بار جیسے ان کو کاٹ جائے گا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کون سا ہمیں کاٹنا ہے. کوئی ڈر خوف نہیں ہے، لیکن عام بندہ ڈرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو معجزات عطا فرمائے کہ یہ مستقل ہیں، لائف ٹائم آپ کے پاس ہیں. جب بھی آپ نے تبلیغ فرمانی ہے، کوئی بندہ مانگتا ہے نشانی کہ بتاؤ جی ہم کیسے مانیں کہ آپ نبی ہیں، تو آپ اس کو یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں. معجزہ کا معنی ہی عاجز کرنے والی چیز ہے. جب وہ دیکھیں گے تو وہ خود کہیں گے کہ ہاں یہ عام بات تو نہیں ہے تو کوئی خاص بات. جب معجزات عطا ہو گئے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کرو، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ بڑا سرکش ہے. فرعون ایک استعارہ ہے، یعنی کوئی بندہ بھی اگر تکبر کرتا ہے لوگ اس کو فرعون کہتے ہیں. فرعون ایک گالی ہے. اور عجیب بات یہ ہے، دنیا کے اندر کتنے نافرمان آئے ہیں، کتنے نافرمان آئے اور کتنے آئیں گے قیامت تک. لیکن حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام جنات میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند ابلیس. کیوں؟
اس لیے کہ اس نے براہ راست میرے حکم کی مخالفت کی. کسی نبی کے ذریعے سے حکم نہیں دیا تھا، براہ راست حکم دیا سجدے کا، اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا. اور فرمایا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ناپسند فرعون ہے. کتنے لوگ آ کر چلے گئے، کتنے بڑے بڑے بدبخت آئے ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ تمام انسانوں کے اندر ناپسند ہے تو فرعون ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے، جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، رب اعلیٰ ہوں، اتنے بڑے بول بولتا تھا، اتنے بڑے بول بولتا تھا. اسی بدبخت نے اپنے وزیر کو کہا تھا، حامان کو کہا تھا کہ ایسا کر کہ کوئی بہت بڑا مینار بنا، اس پر چڑھ کر میں جا کر دیکھوں کہ اس کا الہ ہے بھی کہ جھوٹ بولتا ہے موسیٰ، اس کا خدا ہے بھی کہ نہیں. کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو کہتا ہوں کہ جھوٹ بولتا ہے، میرا گمان تو یہی ہے، لیکن ایک دفعہ جاتا ہوں اوپر دیکھ کے آتا ہوں. کتنا بڑا بول ہے. اس لیے کہ جتنے بھی بڑے بڑے مجرم آئے، بڑے بڑے گناہ گار آئے، گناہ کرتے رہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا انا ربکم الاعلیٰ. یہ صرف یہی لعنتی فرعون تھا جس نے یہ کہا کہ سب سے بڑا رب اعلیٰ میں ہوں، اور تو ہے کوئی نہیں، اگر ہو بھی تو رب اعلیٰ میں ہوں، باقی کوئی چھوٹا موٹا ہوگا تو پتہ نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انہو طغی، اس نے سرکشی کی ہے. اب دیکھیے کہ اتنا بدبخت انسان کہ اللہ فرماتے ہیں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ناپسند یہی ہے. اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو بس سیدھے جہنم کے اندر پھینک دو. اے موسیٰ جاؤ ایک بار اس کو بھی سمجھاؤ. اللہ نے اس کو بھی مہلت دی ہے، اے موسیٰ جاؤ. اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی اور دعا بھی قبول فرما لی کہ میرے بھائی ہارون کو بھیجو، جاؤ اس کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی نبی بنایا. 2 نبی جاؤ، ایک نہیں 2 جاؤ. ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے، سنور جائے، انسان بن جائے، راہ راست پر آ جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہ ہے کہ فرعون بھی جنت میں جائے، تبھی تو نبی بھیجے. اب یہ اس کی اپنی بدبختی تھی، اس نے حق بات سنی بھی، سنی انسنی کر دی، مزید مخالفت کے اوپر اتر آیا، اور اس نے صاف صاف انکار کر دیا، اور اللہ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی شروع کر دی. اللہ نے حجت پوری کر دی. اس کے بعد فرمایا کہ اب مہلت ختم ہے. تو اس لیے کوئی بندہ اگر کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، کسی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات بہتر بنا لے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ کسی بندے کا کوئی نقصان نہ ہو، ہر بندہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے. اللہ نے کتنے نبی بھیجے، کیوں بھیجے؟ کوئی نبی اس لیے نہیں آیا کہ تم مجھ سے ہنر سیکھ لو، پیسے اکٹھے کر لو، یوں امیر بن جاؤ گے. ہر نبی نے ایک ہی بات کی، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، اور میری نبوت کو مان لو، رسالت کو مان لو، قیامت کو مان لو، مرنے کے بعد کی زندگی کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. بات تو یہی کی ہے. یعنی اللہ کی چاہت یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان کامیاب ہو جائیں. لیکن جو بندے اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتے، جیسے فرعون سرکش تھا، وہ بھی سرکش بنے ہوئے ہیں. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جس نے خدائی کے دعوے کیے تھے، آج وہ جہنم کی آگ میں پڑا ہوا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلے گا. تو کوئی بھی فرعون آ جائے، کسی شکل میں بھی آ جائے، چھوٹا فرعون ہو یا بڑا فرعون ہو، آج کل تو ہر بندہ فرعون بنا ہوا ہے، جس کو ہاتھ لگا وہی فرعون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس فرعون کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ کو کسی فرعون کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اصول پکے ہیں، اس کے فیصلے اٹل ہیں. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھک گیا وہ کامیاب ہوگی. جس نے اطاعت کر لی، جس نے نبی کی بات مان لی، وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس کے محبوب کی بات نہیں مانی، بے شک وہ نمرود جیسا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، قارون جیسے خزانوں کا مالک بھی کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ ناکام ہے، ذلیل رسوا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے اس سرکشی سے ہمیں محفوظ رکھا ہے. گناہ گار ضرور ہیں، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اللہ کے نبی کو نبی بھی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، خاتم النبیین فخر الرسل مانتے ہیں. اللہ اس کے محبوب کی ہر بات کو مانتے ہیں. کاش کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں.
اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، یقین جانیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی جنت بن جائے گی۔ آخرت کی جنت تو ہے ہی ہے، لیکن جو جتنا زیادہ اپنی زندگی کے اندر دین لے کے آتا ہے، جو جتنا زیادہ نبی کے طریقے اپناتا ہے، اس کی زندگی اتنا زیادہ پرسکون بن جاتی ہے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔